یہ وہ طبقہ ہے جنہیں زمینی خدا کہا جاتا ہے عام زبان میں، جنہیں ہم ڈاکٹر کہہ کر بلاتے ہیں، اب ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ پہلا شاید طبقہ ہوگا جو کہ اس بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے کے بعد احتجاج ان کی جانب سے ہمیں باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے، اور باقاعدہ اب شروعات کر دی گئی ہے۔ یہ ینگ ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز نے اب واضح کہہ دیا ہے، پمز کے یہ ڈاکٹرز ہیں، کہ اب اس بڑھتی مہنگائی میں ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، یا تو وہ یہاں پر ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج کر سکیں گے، یا پھر اپنا گھر اور اپنے بیوی بچوں کا اور اپنا پیٹ پال سکیں گے، یا تو ہمارے جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، ورنہ اس بڑھتی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ اور باقاعدہ سے بھرپور پروٹیسٹ کیا گیا ہاسپٹل میں ان ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے۔ جبکہ دوسری جانب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو طبقہ اس وقت سب سے زیادہ پس رہا ہے مڈل کلاس سے، جو کہ اب اس وقت لوور کلاس میں شفٹ ہو چکا ہے، وہ طبقہ آواز تک نہیں اٹھا پا رہا۔ اس طبقے میں ڈر ہے، خوف ہے، یا اس کے پاس نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بڑی اس وقت ناظرین کرام ایک اہم سوال ہے، خاص طور پر ان کے لیے۔ اس وقت پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ اگر ان کو صبح شام لتر بھی لگانے شروع کر دیے جائیں تو اس کے لیے بھی یہ جائیں گے اور یہ اپنے لیے سفارش ڈھونڈ کر آئیں گے کہ جناب سفارش کے لیے کسی سے رابطہ کریں گے، کسی سے لکھوا کر آئیں گے، چٹ کچھ بھی کریں گے کہ یار ہمیں صبح جو ہے جلدی لتر مار دیا کریں تاکہ ہم نے پھر بعد میں نکلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے لیے بھی یہ سفارش کے لیے اپنا بندہ ڈھونڈ کے رکھیں گے کہ ان کو لتر لگایا جائے اور لتر کھانے کے بعد یہ پھر اپنے کاموں کے لیے جا سکیں۔ لیکن ان کی جانب سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ وہ حکومت جو کہ اس وقت عوام کو مزید پسنے پر مجبور کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مڈل کلاس طبقہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اب اس وقت سارے لوور کلاس میں شمار ہو رہے ہیں جو اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہے، اور اس کے باوجود ان کی جانب سے احتجاج نہیں کیا جا رہا۔ یہ بڑا ایک اہم سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نکلے گی تو ہم نکلیں گے، تو آپ کے لیے عرض ہے کہ اپوزیشن اس وقت تقریباً مینج ہے۔ اپوزیشن نے نہیں نکلنا، آپ کو اپنے حق کے لیے خود ہی کھڑا ہونا ہوگا، خود ہی نکلنا ہوگا۔ کشمیری یہ نہیں دیکھتے رہے کہ جناب انہوں نے کوئی پولیٹیکل لیڈر ان کے لیے آئے، کوئی سیاسی جماعت ان کے لیے آئے، اور پھر وہ آ کر ان کے بجلی کے ریٹ جو ہے وہ کم کروا سکے، بلکہ وہ پوری قوم یکجا ہو کر باہر نکلی۔ ابھی اس وقت جو نااہل ٹولہ ہے، اگر اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر اس نااہل ٹولے کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اگر اس نااہل ٹولے کی ان پالیسیوں کے خلاف دوبارہ سے جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، پھر آپ کو باہر بھی نکلنا پڑے گا، پھر آپ کو احتجاج بھی کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ان ارباب اختیار، یہ جو اس وقت اقتدار کے نشے میں مست ہیں، ان کو پھر آپ کو واضح اور تگڑا میسج دینا پڑے گا کہ بھائی اس وقت ہمیں جینے دو۔ انہوں نے آپ کو مثال بنانے کے لیے اس سے پہلے دو واقعات 26 نومبر کو جو واقعہ کیا گیا اور ساتھ میں مریدکے میں جو واقعہ کیا گیا، یہ صرف آپ لوگوں کو چپ کروانے کے لیے کیا گیا۔ تو آپ لوگ ابھی ڈر کے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں نون لیگی، آپ نے ایم پی اے کو سنا تھا کہ اگر ہم 300 روپے پیٹرول بڑھا دیتے تو عوام کیا کر لیتے، ابھی 415 روپے ہوا ہے، ابھی مزید 500 تک بھی جا سکتا ہے، اور اس 415 میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چونکہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے تقریباً 200 سے زائد روپے کی لیوی ہے جو صرف 1 لیٹر پر گورنمنٹ آپ سے وصول کر رہی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ پر یہ ٹیکسز وغیرہ لاگو کر کے اپنے اخراجات کو پورے کریں، لیکن اس چیز کی آپ کو سمجھ ابھی تک نہیں آنی۔ جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے تب تک یہ اسی طرح سے آپ کو رونتے رہیں گے۔